السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے قیصرہ حیات کا ناول پلِ صراط، ایپیسوڈ 12. شاکر علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ علینا اس قدر بدل گئی ہے اور اتنی میچیور ہو گئی ہے، کتنی بے باک اور بولڈ ہو گئی ہے. اس نے باپ کو آئینے میں ان کا چہرہ دکھاتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی. شاکر علی کو اپنے بارے میں اس کے خیالات جان کر انتہائی صدمہ ہوا تھا. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ان سے اس قدر متنفر اور بد دل ہے. شاکر علی کا خون کھول رہا تھا اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا کہیں. ندرت سے شادی نے انہیں صرف خسارہ دیا تھا. وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی جدا ہو گئے تھے اور اولاد سے بھی کٹ گئے تھے. بہن بھائی بھی ان کے بارے میں مشکوک تھے اور اولاد بھی متنفر تھی. انہیں احساس ہونے لگا کہ سمجھدار اور نیک سیرت عورت کا وجود پورے خاندان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. انہوں نے نزہت کی قدر نہ کی تھی، اسے اپنا ہم پلہ نہ سمجھا تھا. وہ عام شکل صورت کی سادہ مزاج مگر سمجھدار اور نیک عورت تھی، جسے فیشن اور بناؤ سنگھار سے کم لگاؤ تھا، جسے اپنے سے زیادہ اپنے گھر کو سنوارنے کی فکر رہتی تھی، جسے اپنے گھومنے پھرنے سے زیادہ سسرال کے رشتہ داروں کے ہاں جانا پسند تھا، جو شوہر کے دل کو لبھانے کے بجائے اس کی خدمت میں زیادہ یقین رکھتی تھی، جسے ظاہری نمود و نمائش کے بجائے اخلاقیات سے پیار تھا. مگر شاکر علی کو ان سب باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا. وہ زندگی کا بیشتر حصہ یورپ میں گزار کر آئے تھے. نزہت ان کی خالہ زاد تھی اور بچپن سے ہی ان سے منسوب تھی، اس لیے اس سے شادی کرنا مجبوری تھی. مگر انہیں ندرت میں دلچسپی تھی. وہ خوش باش، ماڈرن، باتونی اور فیشنیبل تھی. شاکر علی کو محسوس ہونے لگا کہ ندرت ان کی ہم مزاج ہے اور نزہت بھی. ان کا دلی لگاؤ اور جھکاؤ ندرت کی جانب دیکھ کر خاموش رہ جاتی. وہ رشتوں کو ملانے والی عورت تھی، ان میں بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی. اس لیے اس دکھ کو اپنے سینے کے اندر ہی سموئے اس دنیا سے چلی گئی. اسے اچانک برین ہیمریج ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے موت ہو گئی. علینا 5 سال کی اور علی 2 سال کا تھا. شاکر علی اور ندرت کو قدرت نے ان کے ذریعے ملا دیا. بچے ندرت سے بہت اٹیچڈ تھے، مگر شادی کے بعد ندرت روایتی ماں بن گئی. سسرال والے نزہت کی سادہ مزاجی اور ادب و احترام سے متاثر تھے. انہیں ندرت کی چالاکی، شوقین مزاجی اور سازشی ذہنیت پسند نہ آئی اور وہ اس سے متنفر ہو گئے. شاکر علی کو نہ جانے کیوں نزہت یاد آنے لگی. انہیں اچانک محسوس ہونے لگا کہ اگر آج نزہت زندہ ہوتی تو انہیں یہ مسائل پیش نہ آتے. نزہت سے کسی کو بھی شکایت نہ تھی سوائے شاکر علی کے. نزہت سے سب بہت محبت کرتے تھے سوائے شاکر علی کے. نزہت ابھی بھی سب کی باتوں میں اور یادوں میں زندہ تھی. سوائے شاکر علی کے انہوں نے اسے کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کیا تھا. علینا اور علی کے ساتھ بھی کبھی ان کی ماں کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اور علینا کو اس بات کا بچپن سے ہی بہت احساس تھا. وہ اپنی ماں کی باتیں اور یادیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، مگر کس کے ساتھ؟ ندرت علی اور علینا کے منہ سے بہن کا ذکر سن کر بھڑک اٹھتی تھی. وہ شاکر علی کو کیسے اجازت دے سکتی تھی کہ وہ اس کا ذکر کریں؟ شاکر، آپ کا فون ہے. ندرت موبائل ہاتھ میں پکڑے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولیں. شاکر علی صوفے پہ نیم دراز سگریٹ کے گہرے کش لگا رہے تھے اور ان کے چہرے پر تفکرات کے آثار نمایاں تھے. کس کا فون ہے؟ شاکر علی نے موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا. سیما آپا کا. ندرت آہستہ آواز میں کہنے لگی. السلام علیکم آپا. شاکر علی نے لہجہ قدرے خوش کن بناتے ہوئے کہا. جی ٹھیک ہے، میں ابھی پہنچ رہا ہوں، خدا حافظ. شاکر علی نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا. آپا بلا رہی ہیں، میں ان کی طرف جا رہا ہوں. شاکر علی نے اٹھتے ہوئے کہا. ندرت کا چہرہ غصے سے بگڑنے لگا. اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سیما آپا نے اسے ساتھ لانے کو نہیں کہا تھا، اور ایسی باتیں اسے ہمیشہ غصہ دلاتی تھیں. جائیں، میں نے کب روکا ہے؟ وہ غصے سے کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی اور شاکر علی اسے دیکھتے رہ گئے.
سیما آپا نے سب بہن بھائیوں کو بلا رکھا تھا، ناظر علی، کشور، جمیلہ اور صدیقہ۔ وہ سب کو شاکر علی سے صلح کرنے پر اصرار کر رہی تھیں۔ پہلے تو سب اس بات کے خلاف بولے، مگر سیما آپا کے سمجھانے پر سب خاموش ہو گئے۔ شاکر علی سیما آپا کے گھر کی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو بہت شرمسار تھے، چہرے پر مایوسی اور آنکھیں ندامت سے جھکی ہوئی تھیں۔ السلام علیکم، شاکر علی آہستہ سے بولے اور سر جھکا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام، سب نے منہ میں جواب دیا۔ شاکر علی کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شاکر علی، آگے بڑھو اور بڑے بھائی سے معافی مانگو، زیادتی تمہاری جانب سے ہوئی ہے۔ سیما آپا نے حکم دیا تو شاکر علی ایک دم بوکھلا گئے۔ انہیں قطعی توقع نہ تھی کہ آپا یہ حکم صادر کریں گی۔ وہ تھوڑا سا ہچکچائے اور پھر اٹھ کر ناظر علی کی جانب بڑھے۔ بھائی جان، میں بہت شرمندہ ہوں، اور شاکر علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ناظر علی سمیت سب بہن بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناظر علی نے آگے بڑھ کر شاکر علی کو اپنے گلے سے لگایا اور دونوں بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے بہت غلط کام کیا، شاکر علی بھائی کے گلے لگ کر بولتے رہے۔ جو کچھ بھی ہوا میں نے تمہیں معاف کیا۔ بہن بھائیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے ناخنوں کو پوروں سے جدا نہیں ہو کر سکتے۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے، خون میں کشش ضرور ہوتی ہے۔ ناظر علی نے انہیں محبت سے پیار کرتے ہوئے کہا اور اپنے آنسو پوچھے۔ بھابھی جان، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، شاکر علی کشور کے پاؤں میں بیٹھ کر بولے۔ بھیا، تمہیں تو ہم نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا ہے۔ یہ سب کیا دھرا ندرت کا ہے۔ نصرت زندہ ہوتی تو کسی کو بھی یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ تم ہی کانوں کے کچے نکلے جو اس کی باتوں میں آ گئے۔ کشور نے جل بھن کر کہا تو شاکر علی خاموش ہو گئے۔ جمیلہ آپا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کا بھی دل دکھایا ہے۔ شاکر علی نے بڑی بہن جمیلہ سے بھی معافی مانگی۔ شاکر علی، یہ تم ہی تھے جو بہن بھائیوں کی محبتوں کو بھلا بیٹھے، ورنہ ہم سب نے تو تم سے جتنی محبت اور جتنے تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، تمہیں یاد ہوتا تو تم کبھی ایسا نہ کرتے۔ جمیلہ آپا نے قدرے خفگی سے کہا، جو مزاج کی قدرے سخت تھیں۔ آپا، میں اپنے کیے پر بہت پچھتایا ہوں اور ابھی تک شرمسار ہوں، شاکر علی نے آہستہ آواز میں کہا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو پھر ہم تمہیں مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ خوش رہو، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، جمیلہ آپا نے جواب دیا۔ صدیقہ آپا، میں آپ سے بھی، شاکر علی نے چھوٹی آپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہم سب نے تمہیں معاف کیا، مگر شاکر علی، آئندہ ذرا اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا۔ تمہیں ندرت کیا ملی، تم سمجھے کہ ساری دنیا تمہارے ہاتھ آ گئی۔ مرد کو اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی چاہیے۔ مرد اپنی بیوی اور اپنے خاندان کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ اگر پل کمزور ہو تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، صدیقہ آپا نے کہا تو وہ نادم سے خاموش ہو گئے۔ شکر ہے پروردگار کا، آج میں سرخرو ہوئی۔ اگر تم بہن بھائیوں کو ملائے بغیر مر جاتی تو قیامت کے روز اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھاتی۔ شکر ہے مولا کا، اس نے میری لاج رکھی۔ آج اماں بابا کی روحیں بہت خوش ہوں گی کہ ان کی بکھری اولاد پھر سے مل گئی ہے۔ سیما آپا نے ہاتھ جوڑ کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا تو سب مسکرا دیے۔ سیما آپا نے مٹھائی منگوائی اور سب نے چائے کے ساتھ کھائی۔ سب آہستہ آہستہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ناظر علی اور کشور، میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی بہن کے ناطے امید کرتی ہوں کہ تم لوگ میری بات ضرور مانو گے، سیما آپا نے اچانک کہا تو سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ آپا، آپ حکم کیجئے، ناظر علی نے باادب انداز میں کہا۔ شاکر علی علینا کا رشتہ طے کرنے آئے ہیں، ایک دو جگہ بات بھی چل رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم علینا کو اپنی بیٹی بنا لو تاکہ بھائیوں کا یہ رشتہ اور مضبوط ہو جائے، سیما آپا نے اچانک کہا تو ناظر علی اور کشوت سمیت سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ شاکر علی خود بھی حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں جو بات ندرت نے ڈالی تھی، آپا اس بات تک خود بخود پہنچ گئی تھیں۔
ناظر علی اور کشور کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں، اور وہ بھی شاکر علی کی موجودگی میں۔ وہ تو اس کے سامنے کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے، جس نے ابھی ابھی ان سے معافی مانگی تھی۔ انکار کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے شاکر علی کو دل سے معاف نہیں کیا۔ مگر آپا، یہ بڑوں کا نہیں، بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اور ناراضگی ہوئے 15-16 سال ہو گئے ہیں۔ بچوں نے تو ابھی کسی کو دیکھا بھی نہیں، وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، یہ کیا آپ فیصلہ کر رہی ہیں؟ جمیلہ آپا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جمیلہ، رشتے تو اللہ تعالیٰ نے خود طے کیے ہوتے ہیں، کبھی بچے خود اور تو کبھی بڑے یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور اگر پروردگار کو منظور ہو تو رشتے بن ہی جاتے ہیں۔ اور علینا نصحت کی بیٹی ہے، اس میں ماں کی خوبیاں تو ضرور ہوں گی، سیما آپا نے قدرے فخریہ انداز میں کہا۔ تو شاکر علی نے چونک کر آپا کی طرف دیکھا اور ان کا دل ڈوبنے لگا۔ ان کو جب معلوم ہوگا کہ شاکر علی کے دل سے آواز آئی تو چہرے اور ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا، وہ گھبرا گئے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر بچوں کی بھی رضامندی ضروری ہے، صدیقہ آپا نے بھی رائے دی۔ سنی اور علینا ہمارا خون ہے، ہمارے بچے ہیں، انہیں ہمارے فیصلوں پر اعتراض نہیں ہوگا، کیوں ناظر علی؟ سیما آپا نے ناظر علی اور کشور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سنی کی اس وقت ملک اور ملک سے باہر بہت عزت اور شہرت ہے، اس نے اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ تو ہمیں ابھی اپنی شادی کا ذکر تک نہیں کرنے دیتا، پھر ہم کیسے خود سے فیصلہ کر لیں؟ ناظر علی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ناظر علی، سنی کا نمبر ملاؤ، میں خود اس سے پوچھتی ہوں، سیما آپا نے کہا تو سب نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ نہ جانے آج سیما آپا کو کیا ہو رہا تھا، خود بخود چونکا دینے والے فیصلے کرتی جا رہی تھیں۔ ناظر علی نے نمبر ملا کر موبائل سیما آپا کے ہاتھ میں دیا اور وہ سنی سے بات کرنے لگیں۔ سب خاموشی سے ان کے چہرے کی جانب دیکھتے رہے۔ سنی کو تو کوئی اعتراض نہیں، اسے بڑوں کا فیصلہ منظور ہے، سیما آپا نے فون بند کر کے ناظر علی اور کشور کی جانب دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ناظر علی اور کشور نے بے بسی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شاکر علی، اگر تم علینا بیٹی کی رائے جاننا چاہتے ہو تو میں اس کو بھی فون کر کے پوچھ لیتی ہوں، سیما آپا نے کہا۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی رائے نہیں، میں اس کی مرضی جان چکا ہوں، شاکر علی نے جلدی سے بوکھلائے انداز میں کہا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سیما آپا علینا کو فون کرتی ہیں تو وہ الٹا سیدھا نہ بولنا شروع کر دے، وہ تو باپ کا لحاظ نہیں کرتی تھی، سیما آپا کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دے۔ تو پھر ٹھیک ہے، علینا اور سنی کا رشتہ میں پکا کرتی ہوں، اس ماہ کی 25 تاریخ کو چاند کی 15 تاریخ بنتی ہے، تب دونوں کا نکاح کر دیں گے، سادہ سی تقریب ہوگی جس میں خاندان کے چند قریبی لوگ ہوں گے، سیما آپا نے انگلیوں پر دن اور تاریخ گنتے ہوئے کہا۔ آپا، آج 15 تاریخ ہے اور صرف 10 دن بعد؟ کشور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اتنے دن کافی ہیں، سیما آپا نے جواب دیا۔ لیکن ہمیں تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے، کشور نے حیرت سے کہا۔ شاکر علی، نہ تمہیں زیادہ کاٹ کپاڑ اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کشور تمہیں نمود و نمائش کی، جو کام اللہ کے حکم کے مطابق آسانی سے ہو جائیں، انہیں خواہشات کی خاطر ان کی وجہ سے تکلیف میں کیوں پڑنا، اپنا ہی نقصان ہے یہ۔ ہمارے بچے اپنے گھروں میں خوش رہیں، اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہمارے لیے اور کیا ہوگی؟ کشور اور ناظر علی، بس تم لوگ وعدہ کرو کہ علینا کو اپنی بیٹی سمجھو گے، اسے کبھی بھی یہ احساس نہ دلانا کہ تم میں اور اس کے باپ میں ناراضگی رہی ہے۔ جب وہ مسئلہ ہوا تھا وہ تو معصوم بچی تھی، جب اسے کچھ معلوم ہی نہیں تو اسے کیا بتانا؟ کشور، نصرت نے تمہاری بہت خدمت کی تھی، تمہیں یاد ہے نا سب؟ جب تم اپنی چھوٹی بیٹی عزا کی پیدائش پر بیمار ہو گئی تھی تو نصرت نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ تم علینا کی غلطیوں کو نصرت کی خدمت کے صدقے میں معاف کر دینا، مجھے امید ہے علینا بھی تمہاری بہت خدمت کرے گی، سیما آپا نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ آپا، آپ ہماری جانب سے بے فکر رہیے، ہم اسے اپنی بیٹی سمجھیں گے، کشور نے ناظر علی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھنا نہیں، بیٹی ماننا بھی ہوگا، سیما آپا نے کہا۔
انشاءاللہ، ناظر علی نے مسکرا کر شاکر علی کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شاکر علی نے نظریں نیچی کر لیں اور گہری سانس لی۔ مبارک ہو، اللہ پاک بچوں کے نصیب اچھے کرے، یہ لو منہ میٹھا کرو۔ سیما آپا نے ناظر علی، کشور اور شاکر علی کو مٹھائی کھلاتے ہوئے کہا۔ لمحوں میں کمرے کا ماحول بدل چکا تھا، ہر جانب قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ شاکر علی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ چہک چہک کر بات کر رہے تھے۔ سیما آپا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ بہن بھائیوں کے مسکراتے چہرے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں اور بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ سیما آپا کی بات کو ٹالنا گویا ماں کی بات کو ٹالنا تھا۔ سیما آپا بہت حلیم الطبع اور روب والی خاتون تھیں، جو بات ایک بار کہہ دیتی سب اس کو بلا چوں چرا مان لیتے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ شاکر علی رات کے 2 بجے گھر پہنچے تو ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ ندرت کا موڈ سخت آف تھا اور وہ اظفر کے بیڈ روم میں سو رہی تھیں۔ ندرت، ندرت! شاکر علی اس کے قریب کھڑے ہو کر آوازیں دیتے رہے، مگر وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ شاکر علی نے آہ بھر کر اس کی جانب دیکھا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ علینا کے کمرے کی جانب چلے گئے اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ علینا بیڈ پر لیٹی اسموکنگ کر رہی تھی۔ دستک کی آواز سن کر جلدی سے سگریٹ واش روم میں پھینکا اور ایئر فریشنر سے اسپرے کر کے دروازہ کھولا۔ شاکر علی کے ہاتھ میں مٹھائی تھی اور وہ مسکرا کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آپ اس وقت؟ علینا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں ابھی سیما آپا کے گھر سے آ رہا ہوں، شاکر علی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ علینا، تمہیں ایک خوشخبری سنانی ہے۔ سیما آپا نے تمہاری شادی ناظر بھائی کے بیٹے سنی سے طے کر دی ہے، شاکر علی نے کہا تو علینا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اسے تو اپنی سماعت پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس ماہ کی 25 تاریخ کو تمہاری شادی ہے، شاکر علی نے کہا۔ شادی؟ وہ بمشکل بولی۔ ہاں، شاکر علی نے جواب دیا۔ علینا کے حواس بحال نہیں ہو رہے تھے۔ 15 سال پہلے والا لمبا دبلا پترا گھنگریالے بالوں والا گندمی رنگت اور موٹی ناک والا جھگڑالو سنی اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ رات بہت ہو رہی ہے، اب تم سو جاؤ، میں نے سوچا پہلے تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں، شاکر علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ علینا اپنے سر کے بال نوچنے لگی۔ اسے تو سنی سے بہت نفرت تھی اور اب اس کے ساتھ ہی شادی؟ او نو! وہ ہونٹ چباتے ہوئے بڑبڑانے لگی اور سسکنے لگی۔ اسد کا خوبصورت پرکشش چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کا دل ایک انجانے غم سے بھرنے لگا۔ اس کی قسمت میں اسد نہیں تھا، سنی تھا۔ اس بار پھر اسے قسمت نے مات دے دی تھی۔ اس نے جو چاہا تھا اور جس کی تمنا کی تھی وہ اب پھر اسے نہیں مل رہا تھا۔ ہر بار اسے قسمت یوں ہی شکست دے دیتی ہے اور وہ بے بسی سے اپنی شکست کا تماشا دیکھتی ہے، اور اب کی بار تو بازی ایسی الٹی پڑی تھی کہ اس کے حواس خطا ہونے لگے تھے۔ وہ آواز بند کیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیڈ پر زور زور سے مکے مارنے لگی۔ کبھی اسد اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا تو کبھی سنی کا چہرہ۔ وہ تو ہمیشہ اس سے نفرت کرتی آئی تھی اور اب وہی اس کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ اس نے وارڈروب سے شیمپین کی بوتل نکالی اور اسے منہ لگا کر پینے لگی۔ رفتہ رفتہ وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر گئی۔ اسے چاروں طرف اسد کا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا اور وہ بھی اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اسد، I love you too much، وہ آہستہ آواز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ I love you too، اسد کی سرگوشی اسے کہیں سے سنائی دی اور وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اسد کا چہرہ ہر دیوار پر آویزہ ہو اور اس کی ہنسی کے ساتھ وہ بھی ہنس رہا ہو اور تمام در و دیوار بھی۔ I love you too، اسد کی سرگوشیاں اسے مسرور کرنے لگیں۔ I miss you اسد، وہ پھر بڑبڑائی۔ I miss you too، اسد نے بھی سرگوشی کی۔ علینا نے بھرپور قہقہا لگایا اور آنکھیں بند کر کے ہنستی رہی اور اسے احساس بھی نہ ہوا کہ آنسو اس کی بند آنکھوں میں سے گر کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ ہر فکر، غم اور دکھ سے آزاد ہو چکی تھی۔ ہواؤں میں اسد کے ساتھ محو پرواز تھی۔
وہ اس کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا تھا اور وہ ان باتوں پر مسکرا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کہاں سے آنسو بھی امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ شاید دل کہیں اداس تھا جو اس کی ہنسی میں اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اسد، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ پھر بڑبڑائی۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اسد کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ پھر مسکرانے لگی اور مسکراتی رہی۔ آنسو وہیں تھم گئے اور وہ سو گئی۔ رشیدہ سدرا کی شادی کے نام پر لوگوں سے خوب چیزیں اور پیسے اکٹھے کر رہی تھی۔ وہ ان گھروں میں بھی جاتی تھی جہاں اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور عرصے سے کبھی ان کی طرف نہیں گئی تھی، مگر شادی کا بتا کر وہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ لے آتی اور گھر آ کر فخریہ انداز میں بتاتی تو سدرا دل محسوس کر رہ جاتی۔ اسے رشیدہ پر سخت غصہ آتا۔ اسے یوں مانگ کے چیزیں اکٹھا کر کے لے کر جانا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ چلی جائے یہ اسے زیادہ پسند تھا، مگر رشیدہ اس کی کہاں سنتی تھی۔ اس نے 25-30 ہزار نقد کے علاوہ بہت سے سوٹ، جہیز کا مختلف سامان، بستر اور برتن اکٹھے کیے تھے۔ سدرا کی شادی میں گویا رشیدہ کی لاٹری لگی ہوئی تھی۔ وہ ہر شام لدی پھندی گھر لوٹتی، راشدہ اور منی فوراً اس کے گرد بیٹھ جاتے اور وہ چیزیں نکال نکال کر دکھاتی۔ راشد کو جو چیز پسند آتی وہ لے لیتا۔ اس کے علاوہ وہ ہر شام 100 روپے کا نوٹ رشیدہ سے بہانے بنا کر لے جاتا اور رات کو دیر سے گھر لوٹتا، اور جب گھر آتا تو جیب میں چند سکوں کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا۔ سدرا رشیدہ اور راشد کی حرکتوں پر خون کے آنسو روتی مگر زبان سے کچھ نہ کہتی۔ لال کوٹھی والوں نے بارات کی خاطر تواضع کا سارا خرچہ اٹھانے کا وعدہ کیا تھا۔ رشیدہ کے گھر کے دونوں کمرے سامان سے بھر گئے تھے اور وہ چیزوں کو چھپا چھپا کر لوہے کے بڑے ٹرنکوں میں رکھتی تھی۔ زاہدہ اور کاشف کو اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جہیز بالکل نہیں دے سکتی، اور کاشف نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے کوئی چیز نہیں لے گا۔ اس نے اپنے بیڈ روم کے لیے سارا فرنیچر بھی خود ہی بنوایا تھا۔ رشیدہ کی یہ حرکتیں دیکھ کر سدرا کو بہت دکھ ہوتا اور وہ ساری رات چپکے چپکے آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی شادی کا جوڑا بھی اس کے سسرال والے لے کر آئے تھے۔ رشیدہ نے کسی کو بھی شادی پر نہیں بلایا تھا۔ بارات بھی چند لوگوں پر مشتمل تھی۔ انتہائی سادگی سے شادی کی تقریب انجام پائی اور سدرا ماں کے گھر سے سسرال میں آ گئی۔ کاشف اس سے بہت محبت کرتا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ وہ دبلی پتلی لمبی سانولی سی لڑکی تھی۔ میکے میں تو کبھی ڈھنگ کا کپڑا پہننا نصیب نہ ہوا تھا، اور کاشف نے خود اس کے لیے بہت خوبصورت اور مہنگے کپڑے بنوائے تھے جنہیں وہ پہنتی تو بہت خوبصورت لگتی۔ وہ تو چند روز میں ہی نکھر گئی تھی۔ کاشف کی محبت اور زاہدہ کی آؤ بھگت نے اسے بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہر دم ہنستی مسکراتی زاہدہ کے گھر میں اٹھلاتی پھرتی۔ کاشف اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا اور وہ اس کی بہت سی محبت اور چاہت پا کر مسرور ہو جاتی۔ زاہدہ کا گھر رشیدہ کے گھر سے کئی گنا بہتر اور صاف ستھرا تھا۔ 3 کمروں، ڈرائنگ روم، ڈائننگ روم کے علاوہ لاؤنج، کچن، اسٹور اور 2 واش رومز پر مشتمل تھا۔ گھر میں ہر سہولت کی چیز تھی، کسی بھی شے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس گھر میں سدرا کے جہیز کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، اور رشیدہ نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر سارا سامان اپنے گھر میں رکھ لیا تھا کہ یہ منی کے کام آئے گا۔ اسے تو اس نے غیروں میں بیاہنا ہے۔ ماں کی یہ سوچ دیکھ کر سدرا خاموش رہی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی اور پرسکون بھی۔ رشیدہ اس کے گھر آتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس میکے میں جانے کے لیے وقت تھا، کیونکہ شادی کے 1 ماہ بعد ہی اس کے امتحانات ہونے والے تھے۔ وہ پڑھائی میں مصروف رہی۔ زاہدہ کو اس کی یہ بات بہت کھٹکنے لگی تھی۔ وہ عام سوچ رکھنے والی گھریلو عورت تھی۔ اس کے نزدیک نئی نویلی بہو کو یا تو سج سنور کر گھومنا پھرنا چاہیے یا پھر گھرداری کرنی چاہیے۔ نئی نویلی بہو کا کمرے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھنا اسے سخت برا لگتا تھا۔ وہ صرف کاشف کی وجہ سے خاموش تھی۔ کاشف اس کی ہر بات میں بہت مدد کرتا تھا۔ وہ تو باپ کی وفات کے بعد مزید تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، مگر سدرا کی پڑھائی کا شوق دیکھ کر وہ اس کی بھرپور مدد کرتا۔ کاشف کے گھر آ کر اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی شجرے سایہ دار کے نیچے آ گئی ہو۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ کاشف اور زاہدہ اس سے اتنا تعاون کریں گے۔ کاشف اس کے امتحانات میں کالج لینے اور چھوڑنے جاتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ زندگی نے بہت خوشگوار موڑ لیا تھا جس کی اسے قطعی توقع نہ تھی۔
اس نے ماں کے گھر جس قدر مشکل اور کسمہ پرسی کی زندگی گزاری تھی، سسرال میں آ کر وہ ساری تلخیاں خوشگوار اور خوبصورت لمحوں میں بدل گئی تھیں۔ گھر میں صرف وہ اور زاہدہ ہوتیں، دونوں نندیں اپنے سسرال میں رہتی تھیں۔ کاشف شام کو گھر آتا، سارا دن گھر میں خاموشی اور سکون رہتا۔ وہ امتحانات سے فارغ ہوئی تو زاہدہ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ زاہدہ کبھی کبھی کوئی تلخ بات کہہ دیتی تو وہ خاموش رہتی۔ کاشف شام کو آتا تو ضرور اس کے لیے پھول اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا، اور چھٹی کے روز اسے گھمانے پھرانے کے لیے بھی کبھی کسی پارک لے جاتا تو کبھی نہر کنارے، کبھی شاپنگ کرانے تو کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھلانے۔ یہاں آ کر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس نے زندگی گزارنا اب شروع کی ہو، ورنہ اس سے قبل تو زندگی اسے گزار رہی تھی۔ نہ ڈھنگ کا کھانا نصیب ہوتا، نہ پہننا اوڑھنا، ہر خواہش کے لیے ترسنا پڑتا، اور اکثر خواہشیں تو سسک سسک کر دم توڑ دیتی۔ مگر اب تو کاشف اس کی کسی خواہش کو رد نہ ہونے دیتا۔ خدا اس پر اس قدر مہربان ہوگا اسے یقین نہیں آتا تھا، اور وہ دن میں کئی بار خدا کا شکر ادا کرتی۔ ذکیہ آپا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے، جو لوگ اپنے مشکل وقت میں اللہ سے پر امید رہتے ہیں، وہ انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا، ان پر ضرور اپنا کرم کرتا ہے۔ ذکیہ آپا نے اس کی سوچ بدلی تھی۔ اسے اللہ کی کتاب میں لکھے اس کے احکامات اس طرح ذہن نشین کرائے تھے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر کام کرتے وقت یہ ضرور سوچ لیتی کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ ذکیہ آپا نے اس کی جو سوچ بدلی تھی، اس سوچ نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور یہی سوچ اس کے گھر والوں کو کھٹکتی تھی۔ رشیدہ اس سے تنگ تھی اور راشد ناراض۔ سب اس سے کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوتے، مگر وہ اپنی سوچ کو نہ بدلتی، کیونکہ یہ سوچ اس کو اللہ نے دی تھی۔ اور صراط مستقیم کا راستہ بہت کٹھن اور دشوار ہوتا ہے، جس میں پھول بھی سنگریزے بن جاتے ہیں۔ نرم اور مخملی گھاس ایسے خارزار میں تبدیل ہو جاتی ہے جو ہر قدم پر اذیت اور تکلیف دیتی ہے۔ ایسے دشوار راستے پر سفر کرنے کے لیے بہت ہمت اور جذبوں کی سچائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پختہ ارادہ اور دل کی نیک نیتی اس دشوار راستے کو قدرے آسان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس نے بھی اپنے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کیا تھا۔ اس راستے میں قدم قدم پر دشواریاں حائل تھیں۔ وہ اپنی ماں کے گھر ان کا تجربہ کر چکی تھی، لیکن سسرال میں آ کر وہ مطمئن تھی کہ اس کے لیے ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان ہوگا۔ کاشف نوکری کرتا ہے، حق حلال کی کمائی گھر لاتا ہے، اور اس کمائی میں کاشف کی محنت شامل ہوتی ہے، اس لیے حق حلال کی کمائی میں اسے کوئی شک نہ تھا۔ کاشف کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ واش روم میں تھا۔ دفتر سے آئے اسے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے۔ وہ فریش ہونے کے لیے نہا رہا تھا۔ سدرا نے موبائل دیکھا تو کوئی لوکل فون سے کال کر رہا تھا۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ کاشف کے واش روم سے باہر نکلنے تک موبائل مسلسل بجتا رہا۔ سدرا نے کھانا ٹیبل پر لگا دیا تھا۔ کاشف باہر نکلا تو اس نے جلدی سے موبائل کان کو لگایا۔ ہیلو، ہاں کہو۔ ایک دم کاشف کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ میں آ رہا ہوں، کاشف ایک دم گھبرا کر بولا۔ اس نے جلدی سے قمیض پہنی اور باہر جانے لگا۔ کاشف کھانا تیار ہے، کھانا تو کھا لیں، سدرا نے کہا، مگر کاشف نے سنی انسنی کرتے ہوئے جلدی سے موٹر سائیکل باہر نکالی اور چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ چلا بھی گیا ہے، ابھی تو آیا تھا۔ زاہدہ اس کی موٹر سائیکل کی آواز سن کر کمرے سے باہر آئی اور سدرا سے پوچھنے لگی۔ معلوم نہیں، کوئی فون آیا ہے، سدرا نے جواب دیا۔ بس وابڈا کی نوکری میں یہی ضلالت ہے، آئے دن مسئلے۔ کبھی آدھی رات کو کال آ جاتی ہے کہ ٹرانسفارمر اڑ گئے ہیں، کہیں شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، کہیں بجلی فیل ہو گئی ہے، بیچارے عملے کو بھاگم بھاگ پہنچنا پڑتا ہے۔ شاہدہ اپنی ہی لے میں بولتی گئی تو سدرا مطمئن بھی ہو گئی اور خوش بھی کہ اس کا شوہر عوام کی کتنی خدمت کر رہا ہے۔ کاشف کا وجود لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے، وہ ہے ہی ایسا، ہر ایک کے لیے ضروری، میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ سدرا نے مسکرا کر سوچا اور کمرے میں آ گئی۔ رات گئے کاشف گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر بہت تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار تھے۔ کاشف، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یوں ہی کام بہت زیادہ تھا،
کاشف ٹالنے کے انداز میں بولا۔ کوئی ٹرانسفارمر جل گیا تھا کیا؟ سدرا نے پوچھا۔ نہیں۔ کیا کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا؟ سدرا نے پھر پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، اور سگریٹ جلا کر اس کے گہرے گہرے کش لینے لگا۔ کھانا لاؤں؟ سدرا نے اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ مایوس کن لہجے میں بولا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ سدرا نے قدرے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، کاشف بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ کاشف، میں آپ کو اپنی ہر پریشانی بتاتی ہوں، کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے؟ سدرا نے ملائمت سے پوچھا۔ کوئی پریشانی نہیں، وہ جھنجھلا کر بولا۔ پریشانی تو آپ کے چہرے پر لکھی ہے، سدرا نے کہا۔ پلیز اس وقت کچھ مت بولو اور سو جاؤ، وہ قدرے غصے سے بولا تو سدرا چونک گئی۔ ان کی شادی کو 5 ماہ ہو رہے تھے اور اس پورے عرصے میں کاشف اس سے ایک بار بھی اس لہجے میں نہیں بولا تھا، اور آج نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ اس کا لب و لہجہ ہی بدل گیا تھا۔ یقیناً کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ لیٹ گئی، مگر وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور کنکھیوں سے کاشف کو دیکھتی رہی، جو رات بھر جاگتا رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا، اور اس کو یوں پریشان و مضطرب دیکھ کر وہ بے چین ہو رہی تھی۔